میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. میں اگرچہ نہیں تھا شیڈیول، لیکن جو ماڈریٹر تھی ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے یہ موقع مل گیا. علی عثمان قاسمی جو کہ ہمارے لاہور کے اور پاکستان کے ایک زبردست تاریخ نام ہے. تو یہ بہت چاند آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ قاسمی صاحب کی آمد جو ہے اس کے آتے ہی رنگ میں ہے کام رہا ہے. تو قاسمی صاحب کا تعلق میں آپ سے اس طرح سے کرواتا ہوں کہ میرے یہ دوست بھی ہیں، اس لیے ظاہری بات ہے میں ان کی بہت تعریفیں کروں گا. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ پاکستان میں تاریخ نگاری اور تاریخ دانی جو ہے وہ اس کا ایک کرائسس رہا ہے 1947 سے، کیونکہ ہم نے تاریخ کو مسخ کرنے کا جو بیڑا اٹھایا تھا وہ بخوبی آج بھی اس کا جو ہے وہ اچھی طرح اس کا جو ہے سر انجام دیا جا رہا ہے. علی عثمان قاسمی ایک ایکسیپشن ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ امید کی کرن سے کہیں زیادہ ایک بہت بڑی شمع یا فلیش لائٹ ہیں جو کہ پاکستان کی مختلف جو تاریخ کے پہلو ہیں، ادوار ہیں اور تھیمز ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، مستقل کیے جا رہے ہیں. اور ان کی یہ نئی کتاب جس کا کہ آج ہم یہاں پر اس کی رونمائی ہو رہی ہے، لانچ ہو رہی ہے، قوم، ملک، سلطنت، سٹیزن شپ اینڈ نیشنل بلانگنگ ان پاکستان. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کیونکہ اس سے ہم گھبراتے ہیں اس پر بات کرنے سے، کیونکہ ہم نے ایک تاریخ پڑھ رکھی ہے، ہمیں سکھائی گئی ہے، اس کو جو بھی کوئی چیلنج کرتا ہے وہ بڑے احتیاط سے، بڑا پھونک پھاک کے رستہ جو ہے نا وہ اپناتا ہے. لیکن قاسمی ایسا نہیں کرتے. وہ جو جس طرح حقائق اور ان کی جو تحقیق پیش کرتی ہے بات کو وہ لے کر آتے ہیں. ان کی پہلی کتابیں بھی جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے بہت زیادہ ڈائریکٹ اور بولڈ اور انسائٹفل ہیں. اور یہ نئی کتاب جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے 2024 میں یہ سامنے آئی ہے، کیونکہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے اس کی جو جسے کہا جاتا ہے پوسٹ کلونیل نیشن اور اس کی جو نیشن بلڈنگ کا جو عمل ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس کے پیچھے پوری 70-75 سال کی ایک واردات ہے. اور اس واردات کا تذکرہ جب تک نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہم آگے کیسے ٹھیک کریں گے. تو بہرحال قاسمی صاحب ویلکم. اور انہی کامنٹس کے ساتھ آپ سے گفتگو کا آغاز یہ کرتے ہیں جو کہ ایک روایتی سوال ہے لیکن ضروری ہے کہ آپ نے یہ والا موضوع کیوں چنا. اور چونکہ آپ نے اس سے پہلے کچھ مذہبی مائنورٹیز کے بارے میں لکھا ہے، آپ نے اور بہت سارے جو ہیں مسائل تاریخ کے حوالے سے ان کے اوپر بات کی ہے، لیکن یہ پرٹیکولر نیشن میکنگ کا، قوم، ملک، سلطنت کا آئیڈیا یہ کیسے آیا اور کیوں اس کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ رضا. ایک تو آپ نے یو ویری ویری جنرس ود یور کامنٹس، جی اور آپ نے اتنا بھرپور انٹروڈکشن کروایا اس سے اور بہت شکریہ اس بات کا بھی کہ آپ نے لاسٹ مومنٹ پر وہ ماڈریشن کے لیے بھی حامی بھری. اور آرگنائزرز کا شکریہ. اینڈ سو مینی پیپل، سو مینی فرینڈس، کالیگس، اسٹوڈنٹس ہو آر ہیئر. اٹس اے پلیزر ٹو بی ہیئر آلویز تھنک فیسٹ پر. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس موضوع کا انتخاب، تو یہ ایک پروسیس کا ہی حصہ ہے. جیسے کہ جو میری پچھلی کتابیں تھیں، ایک تو ایڈیٹڈ والیوم تھا مسلمز اگینسٹ مسلم لیگ، اور دوسری تھی احمدیز اینڈ پالیٹکس آف ریلیجس ایکسکلوژن ان پاکستان. سو ان دونوں میں یہ ایک مشترکہ کڑی تھی. میں اس سوال میں بہت انٹرسٹڈ تھا کہ مسلم قومیت ہے کیا، اور مسلم قومیت کی تاریخ، اور پھر یہ ہے کہ تحریک پاکستان یا نظریہ پاکستان میں اس کو کس طرح سے ایک پرٹیکولر آئیڈیا آف مسلم قومیت کو لے کر آگے بڑھے. کہ مسلم قومیت کے بہت سارے شیڈز تھے، ویریشنز تھیں. اس کی حمایت کرنے والے بھی لوگ شامل تھے، اس کی مخالفت کرنے والے بھی لوگ شامل تھے، لیکن بہرحال وہ ایک جاندار آئیڈیا تھا. اور پھر اسی کے ایک تسلسل میں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو نظریہ مسلم قومیت کا کامیاب ہوا، وہ آگے چل کر پاکستان جب ایک ریاست کے طور پر وجود میں آیا تو اس قومیت کے سوال کے ساتھ کیا ہوا. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ مسلم قومیت دین، بٹ اٹس آلسو اباؤٹ ادر فارمز آف نیشنل بلانگنگ اینڈ ادر ایتھنک آئیڈینٹیٹیز آرٹیکولیٹنگ اور ایکسپریسنگ دیئر نیشنلٹی، رائٹ. سو کہ مسلم قومیت کی ایک طویل تاریخ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر کہ ایٹ دا پرسائز پوائنٹ کہ جب وہ مسلم قومیت ایک ریاست میں ڈھل جاتی ہے یا ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے، تو اسی وقت وہ کولیپس کیوں کر جاتی ہے.
یا اس کا ایک اتنا بڑا بحران کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے کہ اسی پرسائز مومنٹ پر سندھی قومیت یا پشتون قومیت یا بلوچ قومیت بھرپور انداز میں کھل کر سامنے آتی ہے، رائٹ؟ سو یہ وہ سوالات تھے کہ جس کو میں جاننے میں انٹرسٹڈ تھا. اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری جو احمدی والی کتاب تھی اس میں پھر وہ لنک اپ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگین کہ جب ہم یہ ڈبیٹس پاکستان میں دیکھتے ہیں 50s میں خاص طور پر کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دین ہو از اے مسلم، it's also about who is a Pakistani. And in many ways both these questions are linked کہ پاکستانی بھی وہی ہے جو مسلمان ہے، اور اس کی تعریف کس طرح بیان کرنی ہے، اور باقی کے معاملات کس طرح سے ہیں. اور زیادہ میں نے یہ پایا اپنی ریسرچ میں کہ 50s کا جو ڈیکیڈ تھا، فوکس زیادہ 50s کے اوپر ہے کہ وہ بہت جاندار تھا. اس میں کوالٹی آف ڈبیٹ بہت عمدہ تھی، اخبارات میں لوگ بحث کر رہے تھے، اسمبلی کی ڈبیٹ بہت اچھی تھی. اور کیونکہ اس میں اگرچہ مسلم لیگ ہی ایک ڈومیننٹ جماعت تھی، لیکن دیر واز اے سائزبل اپوزیشن اسپیشلی فرام بنگال. تو اب جب ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے تو میں اس میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کس طرح سے بنگال کے جو مسلمان اور ہندو تھے وہ ایک آلٹرنیٹیو آئیڈیا اباؤٹ بینگ پاکستانی جو ان کے ذہن میں تھا، جو بہت جاندار تھا. بہت زبردست. اور میں یہیں سے علی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ نے دیکھیے جب بھی ہم پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے جو اوائل شروع کے سال ہیں اس کا 50s کا آپ نے ذکر کیا جو بڑا فارمیٹیو فیز تھا، کسی کی نیشن میں 10 سال پہلے بڑے اہم ہوتے ہیں. اس میں یہی بحث ہو رہی تھی کہ پاکستانی ادب کیا ہے، پاکستانی میوزک کیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے، شہریت کا کیا مطلب ہے. تو آپ نے جو دوسرا آپ کا چیپٹر ہے کوئلٹنگ اسلام، اس میں آپ نے یہ جو ہماری دیکھیں نا یہ جو اسلامک نیشنلسٹ ایک ہم نے آئیڈینٹی مرتب کی اس زمانے میں، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا یہ بتائیے کہ اس وقت کیا ڈیبیٹ چل رہی تھی. کیونکہ وہیں پہ یہ بنگال کا بھی جو آپ نے ذکر کیا ہے وہاں پہ بڑا ایک واضح فرق تھا. اور اگر کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ڈیبیٹس بھی دیکھیں تو جو مائنورٹی ممبرز یہاں حتیٰ کہ کچھ مسلمان ممبرز ہیں وہ بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ آپ کس سمت میں لے کر جا رہے ہیں ملک کو اور آپ کیسا ملک بنانا چاہ رہے ہیں. تو اس کی تعمیر جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ بتائیے کہ وہ پروجیکٹ جو تھا وہ سمجھا گیا تھا کہ یہ ایک ون ریلیجن ون نیشن کو مرتب کرے گا اور یگانگت لے کر آئے گا، یکجہتی لے کر آئے گا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ہو سکا. 71 میں تو وہ بالکل ہی ٹوٹ گیا سارا معاملہ. اور یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ ریجنل آئیڈینٹیٹیز اور نیشنلزمز جو ہیں وہ بھی ابھرتے رہے اور ڈومیننٹ ہوتے رہے. تو یہ جو عمل تھا کیا اس وقت دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ یہ ایک امیجنیشن ہے اور یہ چلنے والی نہیں ہے؟ نہیں، بہت اچھا آپ کا سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اس پر بہت چرچا ہوتا ہے، وہ کلیشیٹ بھی ہو چکا ہے کچھ، لیکن 11 اگست 1947 کی جو اسپیچ ہے قائد اعظم کی وہ بہت اہم ہے، جس میں وہ کہ ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز ناٹ ان اے ریلیجیس سینس بٹ ان دا پولیٹیکل سینس ایز سٹیزنز آف دا اسٹیٹ. سو میں اس کو کسی بھی لبرلزم، سیکولرزم، پلورلزم والے ٹیگ سے نہیں دیکھتا. میں اس کو دیکھتا ہوں قائد اعظم کا ویژن آف ایکوالٹی. سو فار ہم دا فنڈامنٹل جو آئیڈیا تھا جس میں اس کو سمجھنا چاہیے وہ ہے ایکوالٹی کا، اور جو کہ پوسٹ کلونیل اسٹیٹ کا سب سے بڑا ایک آئیڈیا ویسے بھی ہے کہ جو کلونیلزم سے شفٹ ہے ٹورڈس پوسٹ کلونیلزم، اٹ از اباؤٹ ایکوالٹی ایز سٹیزنس، رائٹ. اچھا، اور اس مدعے کو لے کر، اور یہ جو تقریر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس تقریر کو لوگوں نے کہیں صرف ضیاء الحق کے دور میں جا کے ری ڈسکور کیا. یہ وہ عین اس وقت لوگوں نے اس کو ریلیونٹ سمجھا 50s میں، اور اسپیشلی جو کانگریس کے ہندو ممبران تھے ایسٹ بنگال سے، اور پھر شیخ مجیب اور باقی لوگ، انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے کہ 2 نیشن تھیری سے اب ہم 1 نیشن تھیری کی طرف آ چکے ہیں. قائد اعظم کی اسپیچ کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. اسی لیے جوائنٹ الیکٹوریٹس ہونے چاہیے، اسی لیے ریاست کا ایک عمومی طور پر ایک ریلیجس آئیڈینٹی اس کی ضرور رہے گی، کلچرل بھی، ادروائز بھی، بیکاز اٹ از اے predominantly a Muslim state. You do not have to write it into the constitution as such to say or to demand that only a Muslim can be the head of state, because اس وقت 80-85% مسلمان تھے، تو لامحالہ طور پر مسلمان ہی
یہاں پر ہیڈ آف اسٹیٹ بن پائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دا آئیڈیا جس طرح مسلم قومیت کا کانسیپٹ بہت مختلف ہے بہت مختلف لوگوں کے لیے, اسی لیے اسلامی ریاست کا کانسیپٹ بھی مختلف لوگوں کے لیے مختلف تھا. اب حسین شہید سہروردی اور اگین جو ان کے اس وقت جونیئر تھے شیخ مجیب الرحمان اور باقی لوگ, انہوں نے قانون ساز آئین ساز اسمبلی میں کھل کر یہ کہا کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. آپ کا اسلامی ریاست بنانے کا مقصد صرف یہ ہے, اس کو ڈکلیئر کرنے کا, ایک خاص طرح کی اسلامی ریاست ڈکلیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بنگال سے اس کی جمہوری اکثریت چھین لیں. جی اور اس کے اور اس اسلام کو آپ انسٹرومنٹلائز کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو بہت پہلے سے پتہ تھا. اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی شراب خانے پر اسلامی شراب خانہ لکھ کر لگا دیا جائے تو وہ شراب اس سے حلال نہیں ہو جاتی. یہ باقاعدہ جملہ تھا کہ انہوں نے کہا, شیخ مجیب نے کہا اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے؟ اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جہاں پر جاگیرداری نظام ختم ہو جائے, جہاں پر مساوات ہو, جہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق ملے, نہ کہ یہ کہ وہاں پر صرف ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو آپ علامتی طور پر مسلمان بنا کر اور وہ سو یو نو دے کوڈ سی تھرو اٹ. تیسری چیز جو اسلامک ریپبلک کے اوپر بحث ہے جی کہ پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا, اس کے اوپر بہت طویل بحث ہے اس پر, بلکہ ابھی نیتی نائر نے بھی کتاب میں لکھا. اور وہ اگین اٹس آئی ووڈ آرگیو کہ یہ بحث جو ہوئی کہ واٹس ان اے نیم, ضروری کیوں ہے, تو وہ اس کی ایک تھیوریٹیکل بھی ریزننگ ہے کہ پاکستان فار اے لاٹ آف ڈفرنٹ پیپل مینٹ ڈفرنٹ تھنگس, in social terms, in economic terms, in religious terms. سو وہ ان سب چیزوں جو مختلف ایک جو تحریکیں تھیں, اسپریشنس تھیں, ڈیمانڈس تھیں, ان کے لیے جو ایک ریلنگ پوائنٹ ریاست نے بنایا, سو دیٹ واز کنڈینسڈ ان دا فارم آف دس نیم. سو دا پالیٹکس آف نیمنگ was then very important. It's very contingent on to in that particular political moment, but it was necessary from the state's perspective to gather all these disparate kind of movements and aspirations and demands کہ جن کو ریاست فلفل تو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ایک ڈیموکریٹک ریاست نہیں تھی, لیکن وہ اس کو ایک اسلام کے ٹیگ اور نیم کے ذریعے وہ اسمبل ضرور کر سکتی تھی. اینڈ دیٹ واز لائک اگین کہ جہاں پر حسین شہید سہروردی اور باقی جو ہندو ممبران تھے, انہوں نے کہا کہ وی ول ناٹ فیل کہ وی آر ویلکمڈ ہیئر, یہ انکلوسیو نہیں ہوگا, آپ ایسا مت کیجیے. ایک تو اور دوسرا اور شیخ مجیب نے آن ریکارڈ فیمسلی یہ کہا کہ اگر آج آپ اسلامی ریاست یا اسلامی نظام اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں, کل کو RSS بھارت کو ہندو راشٹرا بنانے کا مطالبہ کرے گی, جو ہو رہا ہے. سو یہ شیخ مجیب کی آن ریکارڈ اسپیچ ہے جس میں انہوں نے یہ تمام پہلو جو ہے وہ اجاگر کیا. بہت زبردست حوالہ دیا آپ نے. دیکھیے نا, یہ لوگ سوچ رہے تھے اس وقت 1950 کی دہائی میں کہ اس کے مثمرات کیا ہوں گے, اور میں اس کے بعد میں یہ بھی آؤں گا کہ جو بھی ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ کس طرح سے مرر امیج ہے ایک طرح سے جو ہم نے یہاں پہ کیا. لیکن بہرحال میں آپ کی کتاب کی طرف لوٹتا ہوں, تو اس پورے عمل میں دو میرے مختصر سوال ہیں, انٹر لنکڈ ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہری بات ابھی ہم بات کریں اشراف کی کہ پارلیمنٹیرینز کیا سوچ رہے تھے, بیوروکریٹس کیا سوچ رہے تھے, تو جو عوام تھے یا سبالٹنس تھے ان کی کوئی آواز کا ذریعہ تھا, وہ اس پورے پروجیکٹ میں حصہ دار تھے. یہ جو شہریت کی ایک نئی ترتیب دی جا رہی تھی مذہب کی شناخت کی بنیاد کے اوپر, ان کا کیا رول تھا, ان کی کوئی آواز بھی تھی, کوئی شمولیت تھی یا نہیں؟ اچھا, یہ بہت اہم سوال ہے, لیکن یہ ایک ہسٹورین کے لیے بڑا امبیرسنگ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے سورسز چونکہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس آواز کو کیپچر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم زیادہ تر اسٹیٹ آرکائیوز اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہی انگیج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جس حد تک ممکن ہو سکا وہ ایک بڑا لمیٹڈ وہ حالانکہ بنتا ہے, لیکن میں نے اخبارات کو ضرور کنسلٹ کیا. اردو اور انگریزی کے اخبارات 1947 سے لے کر 1956 تک تقریباً, میرا کٹ آف 56 تھا کیونکہ کانسٹیٹیوشن پہلا 56 میں بنا, سو دیٹس مائی جسٹیفیکیشن. سو اور اخبارات کے حد تک ہم ظاہر ہے یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ایک خاص لٹریٹ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں, جو اس میں لکھتے ہیں, لیکن اس میں جو چیزیں مل سکتی تھیں اس میں ایک رد عمل بھی نظر آتا ہے, خاص طور پر انگریزی اخبارات کی زبان مختلف ہے.
لیکن جو چیز اہمیت کی حامل ہے نا وہ یہ ہے کہ دیٹ مومنٹ آف ڈی کالونائزیشن جس میں پیپل سو دیر از اے پاسبلٹی, دیر از the possibility of doing something new and different, that was there, you know. اور وہ میں بلکہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چلیں اگر ہم ایک لمحے کے لیے میرے خیال میں یہ مان لینا چاہیے یا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا پتہ لیاقت علی خان بھی جب آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی تو it was not just political but also because he genuinely believed that کہ ہم ایک ایسا ماڈل دنیا کو پیش کریں گے جو کہ ان کے بقول جو کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ کے درمیان کی مڈل ماڈریٹ پاتھ ہوگا اور ہم ایک ایسا ویژن کریٹ کریں گے. مے بی ہی بلیوڈ ان دیٹ, یو نو. سو اسی طرح جس طرح ان کا ایک ویژن تھا کہ اس ڈی کلونیل موومنٹ میں دیر از اے لاٹ دیٹ کین بی ڈن. اسی طرح جو لوگ اخبارات میں خطوط لکھ رہے تھے, مضامین لکھ رہے تھے, ان کے بھی اپنے اپنے نظریات تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ جیسے بنگال سے ایک صاحب نے خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ آج کل ہر چیز میں ہمیں اسلام پڑھایا یا بتایا جا رہا ہے, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, اسلامک دس, اسلامک دیٹ. انہوں نے کہا یہ تو مطلب اس سے اب, انہوں نے کہا, میں نہیں کہہ رہا, کہ مطلب بیزاری ہونے لگی اب اس بات سے, ان کی بات. ہاں تو وہ نقل کفر نباشد والا. تو لیکن اسی طرح ایک جو ڈبیٹ ہے رضا, اس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. نوائے وقت میں اس کی وہ ورکردانی کر رہا تھا, اینڈ آئی فاؤنڈ دس ڈبیٹ ٹو بی سو انٹرسٹنگ, جو ایک مہینہ چلی اکتوبر 1948 میں غالباً, کہ جس میں لوگ خط لکھ کر یہ بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو کیسے مخاطب کرنا چاہیے, کہ یہ جو ہے نا ڈیئر سر, ڈیئر میڈم, یہ تو بہت کلونیل ہے. ہم ایک دوسرے کو محترم جناب, میاں, تو پھر میاں نے کہا میاں نہیں, میاں آرائی ہوتے ہیں تو نہیں میاں نہیں. پھر کسی نے کہا سید, یو نو, کیونکہ سید از عرب میں تو ہر ایک سید ہوتا ہے, مسٹر. سو اس پر کسی نے کہا نہیں, سید جو ہے وہ مخصوص ہے. سو یو نو اٹس, پھر یہ بحث, یو نو, اگین, بٹ دیٹ واز اباؤٹ, ہاؤ آئی ریڈ دیٹ, اٹس اباؤٹ ایکوالٹی, کہ وی آر ناؤ سٹیزنز آف دس اسٹیٹ, ہم سب برابر ہیں. اب کوئی خان بہادر نہیں ہوگا, اب کوئی سید, میاں, چودھری, رانا, راجپوت, جاٹ نہیں ہوگا, اب ہم سب برابر ہوں گے. اور یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے ان دا وے وی ایڈریس ایچ ادر, اینڈ دس فارم آف ایڈریس should not be colonial. So that, you know, this, I mean, I read it as this kind of like notion of Islamic brotherhood and equality. Right. But وہ بڑی جلدی کولیپس کر گیا ایک مہینے میں, کیونکہ اس میں کسی نے پھر خط لکھا, اس میں کہا کہ برابری کا تقاضا یہ ہے کہ لینڈ ایلینیشن ایکٹ کو ختم کیا جائے, کہ جس میں صرف ایگریرین کاسٹ جو ہے لینڈ خرید سکتی ہے اور نان ایگریرین نہیں خرید سکتی. تو اس میں انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوتا, ایگریرین مسلمان الگ ہے, نان ایگریرین مسلمان الگ ہے. سو دیز آر دا کانٹرڈکشنز, یو نو, اینگزائٹیز, پاسبلٹیز جو ایگزسٹ کر رہی تھی. میں بالکل, لیکن آپ, میں نے جو آپ کی کتاب میں دیکھا, آپ نے بیوروکریٹک آرکائیو, ظاہری بات ہے وہ آپ کا میجر سورس ہے, لیکن یہ وہ پیریڈ ہے, اور حاضرین بھی جانتے ہیں کہ پہلے 10 سال تو مکمل سول بیوروکریسی کی گرفت میں تھے, اس لیے وہ ان آرکائیو کی ویلیو بہت ہے, وہ پالیسی بھی بتاتے ہیں, وہ سوچ بھی بتاتے ہیں. اور آپ نے جناح کی 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دیا, جو کہ میرے نزدیک, میں نے تو اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے, اور لیکن اس پر بیوروکریسی کا بڑا سخت رد عمل آیا تھا. یعنی کہ اس وقت کے جو سیکرٹری کیبنٹ تھے, چودھری محمد علی, بعد میں وزیر اعظم بنے, انہوں نے سرکولر جاری کیا کہ بھئی اس تقریر کو مت چھاپا جائے, کہ یہ تو ٹو نیشن تھیوری کی نفی ہو گئی, بابا جی نے کیا کہہ دیا. تو پھر وہ سرکولر گیا, لیکن ڈان نے لگا دیا بہرحال, اور ادھر انڈیا میں میرے خیال سے دا ہندو یا ایک کسی اخبار نے اس کو چھاپ دیا. اسی طرح یہ جو ڈبیٹس ہو رہی تھیں, اور یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ, جناب, سر, انگریزی, اردو, قوالی, موسیقی, مسلمان, اس میں بیوروکریسی کا کتنا رول تھا. کیونکہ آپ نے دیکھیں نا, آرکائیول چونکہ وہ آپ نے پالیسی لینس کیا, تو جو سول بیوروکریسی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ ساری جو آپ کی کتاب کے مختلف متفرق موضوعات آپ نے جو سمیٹے ہیں, اس میں بیوروکریسی کا ایک سینٹرل رول رہا ہے. تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ وہ کس حد تک, جیسے شیخ مجیب کوئی بات کریں, جناح صاحب بات کریں, لیاقت کو ہم جانتے ہیں کہ ماڈرن مسلم تھے, یعنی کہ ان کی جدیدیت, سر سید احمد خان کے جو ایک پوری ایک طریقہ جاری تھا, اور پاکستان بنانے والے ماڈرن مسلمس تھے. لیکن یہ ہماری بیوروکریسی کو کیا مرض تھا کہ ان کو جو یہاں پہ نافذ کرنا تھا اسلام. نہیں, بہت اچھا. یہ اچھا, لیکن یہ بات ہے کہ اس دور کے بھی جو بعض بیوروکریٹ جن سے آپ واقف ہیں, جو بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, شیخ محمد اکرام فار انسٹنس, آب کوثر, جنہوں نے کتاب لکھی,
تو وہ ان کی بعض بڑی کلچرل سینسبلٹیز بھی تھیں, اور وہ مسلم قومیت کو ایک خاص جو ان کا ایک تھا پرشینیٹ والا ہائی کلچر والا. سو فار انسٹنس جیسے یہ اگر آپ وہ کتاب کا ٹائٹل جو ہے اٹس اباؤٹ دا فلیگ, کہ وہ فلیگ کی پریسائز میجرمنٹ کیا ہوگی, اس کا کلر جو ہے وہ کیا ہوگا, تو وچ شیڈ آف گرین یو نو, تو اس لیے جس طرح 50 شیڈز آف گرے ہے نا, تو 50 شیڈز آف گرین میں سے کون سا شیڈ گرین کا. تو اس میں ایک تو وہ یہ بیوروکریٹک آرکائیو ان دیٹ سینس از انکریڈیبلی یوزفل اینڈ فنی ایز ویل, یو نو, کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ جو جھنڈا قائد اعظم کو دیا گیا تھا اس کا سیمپل کاٹ کے ہم بھیجتے ہیں اور پتہ کرواتے ہیں کہ یہ رنگ کون سا ہے. تو وہ کہا کہ نہیں, قائد اعظم کا جو جھنڈا ہے نا وہ اب اس کا رنگ اڑ چکا ہے. سو ان اے وے آئی مین آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ یو نو قائد اعظم کا جھنڈا نہیں اب یو نو چلے گا یہاں, ہے نا. تو پھر انہوں نے باقاعدہ اس کی ایک ٹیسٹنگ کروائی برٹش کسی ایجنسی سے, اور انہوں نے بتایا کہ دس از دا پاکستانی گرین, یو نو, وچ از سو دا پریسیشن. سو اگین شیخ محمد اکرام کا میں اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے یہ ڈبیٹ تھی کہ پاکستان کا قومی سمبل کیا ہوگا, تو وہ بنگال ٹائیگر اینڈ چمبیلی میرے خیال میں, جی, پھر وہ چمبیلی کا جو ورژن چنا گیا بالکل, لیکن چمبیلی آئی تھنک جو انہوں نے چنا ان کو کہا کہ نہیں یہ مرجھا بھی جاتا ہے, تو ہمیں ایسا چاہیے یو نو سدا بہار پھول چاہیے. پھر کون سی چمبیلی, مغل منیچر میں جو نظر آتی ہے وہ والی, یا وہ یو نو, سو یو مائٹ تھنک دس از ٹریویا. نہیں بٹ اٹس ویری دس از ویری امپورٹنٹ, یو نو, کہ یہ لوگ سمبلز کہ, لیکن یہ ڈیسائڈ کون کر رہا ہے, یہ جو بیوروکریٹ ہے جو کہ ایک طاقتور بیوروکریٹ ہے, وہ ڈیسائڈ کر رہا ہے کہ اسی طرح پاکستان کے جھنڈے کا مطلب کیا ہے, اس کے اوپر ایک نوٹ لکھنا ہے. اس نوٹ جو ہے انیشلی لکھا اپنے محمد اسد نے, جو وہ تھے مشہور علامہ محمد اسد, جو جوئش کنورٹ تھے, روڈ ٹو مکہ والے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سبز کی کوئی سگنیفیکنس ایز سچ ہے نہیں ریلیجسلی اسپیکنگ, اور ان سمبلس کی بھی چاند تارا, دیز آر لائک یونیورسل سمبلز, دیز آر ناٹ لائک. تو وہ ظاہر نوٹ ان کو پسند نہیں آیا. اس کی بجائے پھر ایک انڈر سیکرٹری تھے مرزا ابراہیم غالباً نام تھا, انہوں نے نوٹ لکھا. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ مسلمانوں کا یہ اور یہ. سو جو جھنڈا ہے اس کا کلر کیا ہے, اس کا سمبلزم کیا ہے, اس کا میننگ کیا ہے, ہاؤ ٹو فکس دا میننگ آف دیٹ میننگ, یو نو, تو یو نو کہ تاکہ اس سے جو سم کا تعین ہو رہا ہے کہ دس از وٹ پاکستان از, دس از وٹ پاکستان مینس, اینڈ دس از وٹ یو نو دا سمبل آف پاکستان, وٹ دے مین, یو نو, اس کے جو مطالب جو اسٹیبلائز کر رہے ہیں, یہ جو طے کر رہے ہیں, وہ بیوروکریٹس ہیں. بہت عمدہ. اچھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگ جو پیچھے کھڑے ہیں, آگے 5-6 کرسیاں موجود ہیں, اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو بالکل وہ حاضر ہیں آپ کے لیے. اچھا, میں اب آپ سے آخری 2 سوال پوچھوں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ بہت سے آپ سے سوال کرنا چاہیں گے, اس لیے وقت جو ہے اس کا بھی خیال کرنا. میں ایک آپ نے جھنڈے کا جو ذکر کر دیا, قومی ترانے کے اوپر بھی آپ نے بڑا اس پہ جو ہے حوالہ دیا ہے, حفیظ جالندھری صاحب کی جو کہ وہ ان کی تخلیق ہے, اور تھوڑا سا اس کا بھی بتائیں, اور قومی ترانے کی جو معنویت ہے, کیونکہ دیکھیے نا ایک بڑی میرا تو ایک اس کے اوپر رسپانس یہ ہے کہ ایک ملک کا قومی ترانہ جو ہے وہ اکثریت کو سمجھ بھی نہ آئے, فارسی میں اس کی گہری آمیزش ہو, اور آج بھی میرے خیال سے اگر آپ پوچھیں گے کسی عام لوگوں سے تو ان کو مطلب مشکل ہی سمجھا پائیں گے. وہ ایک چیز ہم روٹ لرننگ کرتے ہیں. بہرحال اس کے اوپر روشنی ڈالے کہ کیا بحث ہو رہی تھی اس وقت, اور کیوں چنا گیا, اور اس کی کیا معنویت ہے. نہیں, وہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ بحث ہے. ایک تو حفیظ صاحب ویسے بہت انٹرسٹنگ آدمی تھے, مجھے تو بہت پسند تھے. تو وہ ترانہ جو ہے اس پر اس کی آرکائیو کچھ پبلش بھی ہے, اس پر وہ یعقوب نے بھی آرٹیکل لکھا تھا. وہ اس میں سب سے پہلے بخاری صاحب جو تھے, بخاری صاحب ذوالفقار بخاری, انہوں نے تو کہا کہ ترانہ ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ ان اسلامک ہے. انہوں نے کہا اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو سورہ فاتحہ کو ترانہ بنا دیں. اچھا, تو پھر ان کا آرگومنٹ تھا کہ کیونکہ ہمارا ایسٹرن میوزک ہے اور ویسٹرن نوٹیشن کے اوپر وہ اس طرح کا تھا. وہ زید بخاری صاحب بائی دی وے بہت بڑے پرائمری ایڈوکیٹ تھے پاکستانی میوزک. انہوں نے کہا کہ انڈین میوزک کو ترک کر دیجئے, قوالی بھی انڈین ہے, جو کلاسیکل میوزک بھی ان کی تحریروں میں اور ان کے نوٹس میں اس وقت موجود ہے. بہرحال ریڈیو پاکستان میں انہوں نے پہلے تو کہا ان اسلامک ہے, پھر انہوں نے اپنا بھی ترانہ پیش کیا. اچھا, اور وہ تو حفیظ, لیکن یو نو ہی ٹوک اے اسٹانس. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے میرا ترانہ اگر مطلب ایکسیپٹ کرنا ہے تو کیجیے, ورنہ
نہیں. اور یہ ایونچولی دھن پہلے بن گئی تھی جو چھاگلا نے بنائی تھی, اور سو اس پر مجید لاہوری کا تبصرہ تھا کہ یہ وہی کہ چکن بفور ایگ یا یہ والا. تو 54 میں ایونچولی جب وہ ترانہ آیا, مجھے اس بات کی حیرت ضرور ہے کہ ترانے جب آیا تو بہت اس کا کرٹیسزم بھی ہوا, پبلک ری ایکشن بھی آیا, بٹ دین ود ان اے ایئر وہ غائب بھی ہو گیا 5-6 مہینے میں. مجھے اس کے بعد کوئی نظر نہیں آیا کہ کبھی کسی نے اعتراض کیا ہو. اور جہاں تک اس کے الفاظ کا تعلق ہے, اس میں جو مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا تھا, ایک کامنٹ کسی نے لکھا کہ وہ ہے نا کشور حسین شاد باد, تو کسی نے کہا کہ میرا بچہ پوچھا تھا کشور حسین کون ہے. یا یہ کہ یہ ترانہ جو ہے نا یہ بیسیکلی دینا چاہیے ایم اے اردو کے طلباء کو کہ وہ فارسی سے اردو ترجمہ کریں, تلخیص لکھیں. اچھا اس میں لیکن انٹرسٹنگ ہم پلے بھی اگر کر سکیں ابھی, کہ حفیظ جلندری واز اپروچڈ انیشلی بائی لیاقت علی خان اینڈ لیٹر آن بائی ادر پیپل. تو انہوں نے انیشلی یہ ترانہ نہیں لکھا تھا, انہوں نے کوئی ایک دوسرا ترانہ لکھا تھا, اور وہ اس دھن کے بھی خلاف تھے. اور وہ جو خالق ہے اس قومی ترانے کا, وہ خود اس ترانے کی دھن کو سمجھتا تھا کہ یہ تو ایک لگتا ہے کہ جیسے کوئی وہ جب وہ مردہ لے کر جاتے ہیں تو وہ باجا بجایا جاتا ہے, تو یہ اس طرح کی دھن ہے. سو اگر ہم وہ پلے کر سکیں جو ان کا کلپ ہے, جی وہ کر رہے ہیں, پلے کر رہے ہیں, اور وہ آتا ہے. لیکن بہرحال بہت دلچسپ بھی آپ نے یہ حاصل کتاب جو ہے نا اس وقت یہ باتیں ہیں. اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے, کیونکہ یہ ایک لطف اللہ خان آرکائیو میں جو ان کا انٹرویو تھا, چونکہ وہ بول کر بیان کر رہے ہیں, تو اس میں وہ پڑھ کر بھی ویسے لطف آتا ہے, لیکن سن کر تو اور بھی لطف آتا ہے. بالکل. تو ڈھونڈ رہے ہیں. اب آپ حیران ہو گے, جی آپ کیسے کہتے ہیں. میں نے کہا جی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ جو دھن آپ نے دی ہے, یہ دھن یہ ہے, پان 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 پان. اب میں اس کو آپ کو سناتا ہوں, آپ ہنسیں گے. ہائے 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 ہائے. اسی لیے حفیظ صاحب پسند ہے مجھے. ریفرنس ان کی جو ہے نا. اچھا لیکن انہوں نے ایک اور ترانہ بھی لکھا تھا, جو دوسرا کلپ ہے وہ ذرا پلے کریں. دوسرا جو اوریجنل انہوں نے پہلے لکھا تھا. بالکل. یہ زندگی بخشو, زندگی کے لیے جو اس سے حرکت پیدا ہو. تو میں نے یہ ترانہ لکھا اور وہ تقریباً منظور ہو گیا. اس کو سن لیجئے. اب میرا گلا تو ٹھیک نہیں, نہ میں ساز رکھتا ہوں, ساز میں بجا نہیں سکتا, لیکن دھن آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. یوں ہے. اے میرے آباد وطن آزاد پاکستان, زندہ باد پاکستان. تیرے مندر تیرے دریا کو سارو میدان, سلطنت و سامان خدائے پاک کا ہے احسان. تو ہے پاک امانت جس پر زندگیاں قربان, جس پر زندگیاں قربان. تجھ میں نچھاور مال جان اولاد پاکستان, زندہ باد پاکستان. چاند ستارہ تیرا پرچم رحمت بار نشان, اس پرچم کا سایہ ہم پر لایا امن امان. خلق خدا کا فرد فرد ہے شاد پاکستان, زندہ باد پاکستان. عدل مساوات اور اخوت قوت ہے ایمان, عدل مساوات اور اخوت قوت ہے ایمان. مشرق مغرب دیدہ و دل ہیں دونوں ہیں ذیشان, مشرق مغرب دونوں دل ہیں دونوں ہیں ذیشان. عام رواداری پر قائم جمہوری ایمان, عام رواداری پر قائم جمہوری ایوان. کلمہ طیب استوار بنیاد پاکستان, زندہ باد پاکستان, زندہ باد پاکستان. واہ جی. یہ تو جلندری صاحب نے اس انٹرویو میں پھر پوچھا ان سے کہ آپ بتائیں کہ یہ کیسا
انہوں نے کہا جی میں تو سولڈ, آئی مین دس از لائک. سو آئی تھنک اگر آپ سے بھی پوچھا جائے لوگوں سے تو آپ کو دونوں ترانوں میں سے کون سا ترانہ زیادہ پسند ہے. سو یو نو اینڈ مائی آرگومنٹ واز کہ میرے خیال میں مے بی the Persianized one is like very liturgical, you know. جی official ہے, And this is like more عوامی. یہ عوامی, اور اس میں مشرق اور مغرب کا ذکر ہے, مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان, شاید یہ بھی ان کی ہو کہ مشرق اور مغرب کا وہ مساوات کا ذکر ہے, رواداری کا ذکر ہے, کی ورڈز جو مندر کا ذکر ہے. ہاں بڑی عمدہ بات ہے, کلمے کا بھی ذکر ہے. تو بہرحال چلیے, یہ تو اب آپ نے پتہ نا ہماری وہ ہو گئی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ چونکہ وقت کم ہے, اس سیشن کا ہم نے کچھ وقت لوز بھی کیا ہے, تو ہم آڈینس کے لیے کویسچن اینڈ آنسر اوپن کرتے ہیں. آپ سب سے آپ بالکل سوال پوچھیے, کامنٹ سے پلیز اعتراض کیجیے, وہ اس میں وقت نکل جاتا ہے. آپ کا سوال ہے, ایک سوال پریسائز پوچھیے, جو بھی جاننا چاہتے ہیں قاسمی صاحب سے, یہ پہلے 10 سال کی تاریخ کے بارے میں, اور جو یہ پاکستان کی نیشن بلڈنگ کے بارے میں, اور بھی سوالات ہیں تو بالکل کیجیے. اچھا ایک ادھر پہلے ہاتھ ہے, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی جناب. آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جو ہے نا یوتھ کو کنفیوز کر رہے ہیں اباؤٹ 14 اگست اور 15 اگست. اصل آزادی کی ڈیٹ کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے, سر 15 اگست ہے. دیکھیں وہ تو دیکھیں لاجیکلی نا, دا لیپس آف برٹش سوزرینٹی وہ مڈ نائٹ آف 15 اگست کو ہوئی نا. تو اور وہ لیکن قائد اعظم کی زندگی میں ہی ان سے اپروو کروا لیا تھا کہ ہم 14 اگست کو منائیں گے. سو یہ ان کی زندگی میں ان کے دستخطوں سے یہ اپرووڈ ہے. تو لوگ جو لوگ اس کو وہ لاجک یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ وہ 27 رمضان کی شب تھی اور بڑی وہ, تو ہاں سو بیسیکلی وہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ پھر ہندوستان بھی 27ویں کی شب کو ہی آزاد ہوا بیسیکلی, وہ بھی بابرکت آزادی تھی. تو یہ بالکل دیکھیے 15 ہے, لیکن 14 ہماری ریاست نے کہا کہ ہم نے فرق ہونا ہے, کیونکہ ہماری آئیڈینٹی یہ ہے کہ جو بھی چیز انڈین نہیں ہے وہ پاکستانی ہے. جی آپ کا سوال پلیز. میں نے تو جو زندگی گزاری ہے اس میں انسان جس زمین میں رہتا ہے, جس کا پانی پیتا ہے, جس کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے, جس کے درختوں کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے, اس کی خیر مانگتا ہے. آپ کی گفتگو اتنی ذہانت سے کی گئی ہے کہ آپ کی جو عادات اور حرکات ہیں وہ تو طنزیہ ہیں, لیکن گفتگو مدحیہ ہے. یعنی میں پہلے تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ چاند تارے کے, قومی ترانے کے, اس پھول کے, ان دھنوں کی مداح میں گفتگو کر رہے ہیں تو میرے لیے بہت تحسین ہے آپ کے لیے. اور اگر ضم میں کر رہے ہیں تو بات اتنی سی ہے کہ کوئی بھی زمین پہ جب ملک بنتا ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی ترانہ ہوتا ہے, ساری دنیا کے ملکوں کے ترانے ہیں, اس کا کوئی نہ کوئی جھنڈا ہوتا ہے, ساری دنیا کے ملکوں کے جھنڈے ہیں. اگر اس مفلوق الحال ملک کے پاس جھنڈا اور تارا ہی تو بچا ہے, وہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو مائی باپ فار دا سیک آف جو بائیڈن پلیز ٹو پیٹی آن دا پیپل اینڈ پلیز ڈو ٹیل ہم رائٹ وے. آپ تو ماشاءاللہ آپ کی بات آ گئی, تھینک یو. اس ترانے میں آپ کی تو پرورش ہوئی ہے. سر آپ کی بات آ گئی, جواب دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے, ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ تنزیہ بات کر رہے تھے یا وہ مداح میں بات کر رہے تھے, اور دوسری یہ بات ہے کہ کیا جھنڈے تارے کی گفتگو کیوں ہو رہی ہے, آپ نے کیوں تحقیق کیوں کی ہے. یہ بڑا سوال ہے, جواب دے ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو مورخ ہے یا جو اس کا کام ہے تنقید سے مراد وہ والی نیگیٹو نہیں ہوتا, کرٹیک کرنا. سو کرٹیک از امپورٹنٹ, وگرنہ اگر صرف جھنڈے کے ترانے کے احترام میں کھڑے ہونا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں, اور جھنڈے کو اگر صرف سلوٹ مارتے جائیں, اس سے لیکن کوئی ہمارے تنقیدی تاریخی شعور میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا کانٹرڈکشنز تھیں, ان کانٹرڈکشنز کو اگر آپ رد کرنا چاہتے ہیں اور ایک سمپلسٹک فارم آف بینگ پاکستانی آپ کو ایکسیپٹیبل ہے, سو ان دا نیم آف جو بائیڈن مبارک ہو آپ کو, مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ آپ کا مکالمہ نہیں ہے. I'm so sorry please. جی بالکل, میں ماڈریٹر ہوں, میرے پاس یہ پاور ہے. I'm sorry. Next question please. Yes, آئیے سر آپ کا جواب دے دیا انہوں نے, اور میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں. وہ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان 1947 میں ایک نوزائیدہ ریاست تھی, اس نے اپنے سمبلز کیسے اڈاپٹ کیے, یہ تاریخ دان کا کام ہوتا ہے. وہ تحقیق کرتا ہے, وہ شعور دیتا ہے اور شعور بانٹتا ہے. وہ اپنی آنکھیں بند کر کے پٹی نہیں باندھتا.
تو اس لیے پلیز قدر کیجیے ایسے لوگوں کی جو اس پر تحقیق کر رہے ہیں، رادر دین کہ آپ کہہ رہے ہیں جی تمسخر نہیں اڑا رہا. یہ سمجھنے کی کوشش ہے. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو جانیں گے کیسے؟ جناب. جی قاسمی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم ریاست کو اس کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں کہ جی بہت، لیکن ریاست خود کیا چیز ہے؟ یعنی وہ اس میں ڈیسیژن میکنگ، اس میں فیصلہ سازی کا اختیار اس وقت کس کے پاس تھا؟ کیا یہ اگر بیوروکریسی یہ سب کچھ کر رہی تھی تو پھر سیاستدانوں نے آخر اپنا اختیار ان کے حوالے کیوں کر دیا؟ اور اس زمانے کے اندر عوام بھی متحرک ہیں، اگر آپ جس طرح اخبارات کا حوالہ دے رہے تھے، تو پھر یہ فیصلہ سازی کا سارا اختیار ایک خاص کمیونٹی کے پاس کیوں آ گیا، اور وہی ایک خاص طرح کے اسلام کے ایک ورژن کو ہی ریاست کا ایک طرح سے مین ورژن کیوں بنا رہے تھے؟ دوسرا اس سے ریلیٹڈ کویسچن یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو ترقی پسند تحریک کے بعد جو ہے نا بڑے بڑے لوگ موجود تھے، فیض احمد فیض جیسے اور لوگ جن کے اندر جو ہے نا بہت ساری تخلیقی صلاحیت بھی تھی، تو ان کا رسپانس اس سارے اس میں جو وہ کس طرح کا تھا اور وہ کیا رول پلے کر رہے تھے؟ بہت اچھے سوال. اچھا ایسا ہے سر کہ چونکہ اس وقت بیوروکریسی کا، اور یہ تھرڈ ورلڈ آپ جانتے ہیں جو پوسٹ کولونیل اسٹیٹس ہیں، وہاں پر ملٹری اور بیوروکریسی اپنے آپ کو وہ ماڈرنائزنگ فورسز کے طور پر دیکھتے تھے کہ، اور ان کو ظاہرہ امپیریلزم کی آشیرواد بھی حاصل تھی، جو ان کو لگتا تھا کہ یہ ہمارے ہی ایکسٹینشنز ہیں، ہمارے ہی بنائے ہوئے انسٹیٹیوشنز ہیں جس کے ذریعے ہم ڈیولپمنٹ یا ایک خاص طرح کی ماڈرنائزیشن لا سکتے ہیں. سو ان کیس آف پاکستان آئی تھنک واٹ از ڈفرنٹ کہ ہندوستان میں تو نہرو تھا، کانگریس تھی، اور نہرو کے اپنے دبدبے کی وجہ سے وہ جو ویژن دینا تھا ریاست کو، وہ نہرو نے اپنا ویژن دیا اور وہ ایک مستحکم کر سکے ڈیموکریسی کو. پاکستان میں آن دا ادر ہینڈ اس طرح کی کوئی ٹاورنگ فگر وہ نہیں تھی، اور ڈیموکریٹک پروسیس سے ان کو ایک خوف آتا تھا کہ ایک انگزائٹی تھی، ایک فیئر تھا، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں انتخابات نہیں ہوئے. صوبائی اسمبلی کے ہوئے یا باقی، لیکن دوسرے انتخابات نہیں ہوئے. اور ایسا نہیں کہ لوگ رزسٹ نہیں کر رہے تھے، پولیٹیکل پارٹیز رزسٹ نہیں کر رہی تھیں. پولیٹیکل پارٹیز میں بنگال کی بھی، پنجاب کی بھی، سندھ کی بھی، فرنٹیئر کے بھی. سو دیٹس مائی فوکس کہ پاکستان جو بن گیا وہ انیویٹیبل نہیں تھا. پاکستان ایک انٹلیکچوئل بیرن یا ویسٹ لینڈ اس طرح سے نہیں تھا. اور پاکستان کی تاریخ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پر آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہوئی، پاکستان اسلامک ریپبلک بن گیا، پھر یہاں مارشل لاء لگتے رہے اور یہاں پر ٹیررزم تھا. اس میں بہت گہرائی کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈبیٹس 50s میں کم سے کم ہوتی رہی ہیں. میرا جو تھا وہ میں اسی کو ریٹریو کرنا چاہتا تھا، دا پاسبلٹی آف اے پاکستان دیٹ کوڈ ہیو بن، یو نو. اور وہ میں دیکھ رہا ہوں اس اسمبلی ڈبیٹس کے ذریعے بھی دیکھ رہا ہوں، وہ اخبارات کی ڈسکشن کے ذریعے بھی دیکھ رہا ہوں، جس میں امروز، پاکستان ٹائمز، نوائے وقت یہ بھی شامل ہیں. اور میں اس بیوروکریٹک آرکائیو کی کرٹیک کر کے بھی وہ دیکھ رہا ہوں کہ وٹ ادر پاسبلٹیز کوڈ دیر ہیو بن، جو کہ ہم پرسیو نہیں کر پائے. گریٹ. اچھا جی، آپ کا پھر حمزہ جی. محترمہ یہ مائک دیجیے ان کو. ایک سوال پلیز. دو آپ کی طرح نہیں. جی علی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم آبجیکٹیو ریزولوشن کی جو اسمبلی میں ڈبیٹ ہے اس کو پڑھتے ہیں. جو لیاقت علی خان کی ایز پرائم منسٹر اسپیچ تھی، اینڈ ہی سیڈ اینی مائنورٹی کوڈ موو اپ ٹو دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. یہ بہت بڑی ایک کمٹمنٹ ہے ایز اے پرائم منسٹر آن دا فلور آف کانسٹیٹیوٹ اسمبلی. یہ کیا امیجنیشن تھی ان کی؟ ہاؤ ہی تھاٹ دیٹ دس کوڈ بی پاسبل، نوئنگ دا پولیٹیکل کنڈیشنز، دا ٹسل بٹوین پولیٹیکل ایلیٹس اینڈ علماء ہو ور ایکٹنگ ایز پریشر گروپ. سو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ علماء پر بھی ان کا ایک چیپٹر ہے، تو اس سے بھی لنک کر دیجیے ذرا. دیکھیں نا، اس میں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان بنانے والے جو لوگ تھے وہ بیسیکلی ماڈرنسٹ تھے، وہ اسلامک ماڈرنسٹ تھے. اس میں چاہے جناح ہیں، نہرو ہیں، جناح ہیں، لیاقت علی خان ہیں، یہ اور باقی بھی جو میجر مسلم لیگ، یہ فار دیم اسلامک ماڈرنزم کا کوئی کلیش نہیں تھا ان دیئر اوپینین ود ڈیموکریسی، ود ہیومن رائٹس، ود ایکوالٹی، ود ویمن رائٹس وغیرہ وغیرہ. اس لیے اگر لیاقت علی خان نے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا
کہ کوئی اس پر پابندی نہیں ہوگی, کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ بن سکتا ہے. ان کی کمٹمنٹ اپنی جگہ موجود تھی. وہ واقعتاً یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایگالیٹیرین فورس ہے اور ہم ایک ایسی لیبارٹری قائم کر رہے ہیں کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک وہ بنے گی. بٹ دا سیم لیاقت علی خان نے جو کمیٹی بنائی اسلامائزیشن کانسٹیٹیوشن کو اسلامک بنانے کے لیے, وہ صرف اس میں اسلامک اسکالرس کو وہاں پر بٹھایا گیا, جو بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ کے نام سے تھی, جس میں مفتی شفیع تھے اور ڈاکٹر حمید اللہ تھے اور مفتی جعفر تھے اور سلمان ندوی تھے. یہ 4-5 لوگ اس میں شامل تھے. اس کی جو سفارشات تھیں it was entirely completely against what جو لیاقت علی خان کی جو کہتے رہے تھے, جو ایشور کرتے رہے تھے. وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ عورتوں کی نمائندگی, عورتوں کو پارلیمنٹ کا ممبر ہی نہیں ہونا چاہیے, یا بڑی حد جب انہوں نے ریلیکٹنٹلی ایگری کیا تو انہوں نے کہا جو عورت 50 سال سے عمر جب اس کی زیادہ ہوگی تب وہ عورت پارلیمنٹ کی ممبر بن سکتی ہے. سو آئی تھنک سو ویژن یہ تھا یا وہ بلیف ان کا یہ تھا, بٹ فار وٹ ایور پریکٹیکل اینڈ پریگمیٹک پولیٹیکل ریزنس ان کو علماء کو بھی ساتھ لے کر چلنا تھا, اور ان کی سفارشات کی روشنی میں ان کو پاکستان کو ایک کلیش, یہ کلیش جو ہے, یہ کانٹرڈکشن جو ہے, یہ پھر شروع سے نظر آتی ہے اور وہ آج تک چلتی جا رہی ہے. ایکسیپٹ اس میں جو چینج آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلامک ماڈرنسٹ ایلیٹ تھی, جس کا خیال تھا کہ ہم ڈکٹیٹ کریں گے کہ اسلامک اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, they lost their monopoly very very soon. اور اب اسلامک اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, it's entirely determined, defined by what the ulama would say, and that makes a lot of sense as well. بالکل. حمزہ. السلام علیکم. تھینک یو جی. I think it's pretty obvious, sir, کہ the religious or the national identity of Pakistan is based on an ethno-religious nationalism. That's kind of the brand of nationalism that there is. Historian سے پوچھنا تو نہیں چاہیے about counterfactuals and counter possibility, but in the time that you've studied, was there a possibility that Pakistan could have ended up with a nationalism that was more reliant on civic ideals rather than ethnic religious identity? Yeah, I mean وہ ہے, بالکل تھا, لیکن وہ بھی بہت اسٹیٹس پروجیکٹ تھا. It's a different kind of a status project. For instance, اگر آپ مجھے وہ جو اسپیچ ہے نا ممتاز دولتانہ کی, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا بھی ہوں, جو انہوں نے 1 یونٹ کے اوپر کی تھی, وہ اسپیچ سب کو پڑھنی چاہیے, جس میں انہوں نے ایک بالکل ہی, اور وہ بیسیکلی وہ اسپیچ ہے جس کو لے کر ارتضاد حسن نے کتاب بھی لکھی. تو وہ بیسیکلی اٹس لائک اسٹیٹ بیفور نیشن. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پاکستان ہمیشہ سے موجود تھا, موئنجو داڑو اور انڈس ویلی اور یہ سب چیزیں, یہ ایک کمپیٹیبل سنگل یونٹ تھا, جغرافکلی, کلچرلی, ریلیجسلی, اکنامکلی اٹ واز کوہیرنٹ. سو اگر یہ آرگومنٹ مانا جائے کہ یہ ہمیشہ سے ایک یونٹ تھا, تو پھر اسلام کہاں سے آیا؟ یا تو آپ کہیے کہ یہ ایک قوم کے لیے ریاست وجود میں آئی, یا آپ کہیں کہ ریاست ہمیشہ سے موجود تھی. سو دیٹ از وائی آئی بلیو کہ دیٹ کائنڈ آف آئیڈیا آف اے نیشن اسٹیٹ itself is a very dangerous idea, but the possibility obviously was there. جی گریٹ. یہ خاتون جی, پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی جی بہت شکریہ. سوال میرا اس سے زیادہ میں کچھ جاننا چاہتی ہوں کہ جب بھی 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر 48 میں آبجیکٹیو ریزولوشن ہے, تو یہ سوال تو وہیں پہ پڑ گیا کہ پرائورٹائز کس آئیڈیالوجی کو کیا جائے گا. یا تو ڈویژن, تو وین اٹ کمز ٹو مائنورٹیز تو ڈویژن تو 2 ہی ہیں, یا ہم 11 اگست کو ریفر کریں گے یا آبجیکٹیو ریزولوشن کو. کم سے کم پالیسی ڈسکشن جب بھی مائنورٹی پروٹیکشن کی بات ہوتی ہے تو ہم تو ریفر کرتے ہیں 11 اگست کو, جو کاؤنٹر نیریٹو دیتا ہے وہ قرارداد مقاصد کو دیتا ہے, جو آئین کا دباچہ بھی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا حوالہ, اگر آئین کا دباچہ 11 اگست کی تقریر ہوتی تو کیا مختلف ہوتا, اور اگر قرارداد مقاصد ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ماڈرنسٹ تھے, ماڈرن اسلامسٹ تھے, تو کیا جناح اور لیاقت کوئی 2 ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنس کی بات کر رہے تھے؟ تھینک یو سو مچ, بہت اچھا سوال ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نہیں, الگ الگ نہیں تھے لیاقت علی خان اور جناح. لیاقت علی خان شاید پولیٹیکلی ان کی مجبوریاں شاید زیادہ تھیں, جناح کا جو رتبہ تھا یا جو وہ مختلف تھا. جہاں تک بات ہے کہ ہاں پریامبل کس کو ہونا چاہیے تھا, اگر 11 اگست کی اسپیچ ہوتی تو obviously it's a very very different kind of a vision
for the Pakistani state. And ہم یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ بھائی قائد اعظم نے جو بھی سوچا وہ سوچا, ہم باؤنڈ نہیں ہے اس کو فالو کرنے کے لیے. انہوں نے اسلامی سوچا, ماڈرنسٹ سوچا, جو بھی سوچا, اب 70 75 80 سال ہو چکے ہیں, اب ہم کسی ایک نئے ویژن کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بٹ آئی اسٹل وڈ انسسٹ کہ نہیں, 11 اگست ہی وہ ڈیفائننگ فیچر ہے جو پاکستان کا ہونا چاہیے. اٹس ناٹ آبجیکٹیو ریزولوشن, اٹ از 11 اگست, بیکاز اٹس اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ اسپیچ. وہ ایک رینڈم نہیں ہے, اس میں ایک جگہ نہیں, اس میں 2 جگہ مختلف مواقع پر جو کلیئر ہے وہ ایکوالٹی کا ہے. اینڈ اٹس بیسکلی ان اے وے اٹس آلسو اباؤٹ اکنامک ایکوالٹی ہے, سوشل جسٹس ہے, ریڈسٹریبیوشن ہے. کہ جب تک یہ سیکٹیرین رہے گا اس وقت تک جو ایسپریشن ہے جو ایک ریپبلکن ایکوالٹی کا ہو سکتا ہے وہ اچیو ہی نہیں ہو سکتا. دیٹ از دا ایسنس آف دیٹ اسپیچ. So that's why it needs to be read beyond these categories of secularism وغیرہ وغیرہ. بالکل, بلکہ اس کو تو میں سمجھتا ہوں امینڈمنٹ ہونی چاہیے آئین میں, وہ جو اس کو بنا دیا ہے آرٹیکل 2A. وقت آ گیا کہ اس کو مطلب چھیڑ چھاڑ کی جائے. بہرحال ایک یہاں سے ہاتھ اٹھا تھا کسی کا, صاحب کا. جی اچھا نہیں محترمہ. جی ہیلو سر, میرا سوال ہے شناخت, قومی شناخت کے بارے میں, کہ جس طرح سے ہماری قومی شناخت ہمیں پتہ ہے کہ دیر آر ادر آئیڈینٹیز such as for local identities and then religious ones, and they remain in contention all the time. So is there a hope, or how and at what point you think the identity which has emerged more in a forced way can cease to be forced and reconcile with the ones which has emerged as a result of more historical and cultural processes? Thank you so much. Yeah, I mean, I would say that there is so there is one section where I was again looking at what the Bengali opposition was saying, and one of their ideas was that to define the federation as sovereign units which have come together to form that federation, right? So recognizing that kind of جس طرح امریکن کانسٹیٹیوشن کا ہے نا کہ بھئی یہ ورجینیا, میساچوسٹس, فلاں فلاں فلاں, so in a way it's a surrender of their whatever sovereign right that they had, and in that sense it's a voluntary kind of like an association that emerges out of it. It's a very different idea of the federation then, where the unit is much more autonomous. A similar idea was demanded by Bengalis کہ آپ کہ ہم یہ ریکگنائز کریں in a way کہ یہ اسی لیے ٹرمینالوجیز آر امپورٹنٹ. ہم ایتھنیسٹی کہہ کر اس کو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں. یہ قومیں ہیں, یہ مختلف قومیں ہیں جو اکٹھی ہوئی ہیں اور جنہوں نے مل کر ایک ملک کی, ایک ریاست کی تشکیل دی ہے. سو آئی تھنک ریکگنیشن آف اینڈ یوز آف ٹرمس از گوئنگ ٹو پلے اے ویری کی پارٹ in making sure that there is a broader kind of, I mean, I'm just talking in terms of recognition of nationalities. I mean, and the same kind of like argument would extend to recognizing people on the basis of who they are, whether like it's a religious minority or it's a sexual minority, right? So recognition in that sense is a very very important yeah. Last question ہے یہ دیکھتے ہیں question. ٹھیک ہے. السلام علیکم, مائی نیم از عادل. آئی ہیو اے کوسچن. ابھی آپ نے بتایا کہ جب کانسٹیٹیوشن میکنگ کا پروسیس ہوا اور جو وہ اسلامک پلیٹ فارم جب بنایا گیا, جو اس نے سفارشات دیں, چودھری رحمت علی واز ٹوٹلی ڈس ایگریڈ ود دیٹ بیکاز ہی واز اے بٹ سیکولر ٹائپ آف مسلمز, اور وہ بڑی وہ بیسک قسم کی تھی ان کی. سو آئی ہیو اے کوسچن کہ ہم نے بچپن سے پاک اسٹڈیز میں یہ پڑھا ہے کہ ہم یہ جو ان 4 صوبوں کے مسلمان ہیں ان سب کو ایک الگ ریاست بنا دی جائے جس میں یہ اپنی حساب سے اسلام کی روایات کو پریکٹس کر سکیں. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ وہ جو علماء تھے جنہوں نے وہ سفارشات دیں اور لیاقت علی خان کو نہیں پسند آئیں, 14 اگست سے پہلے بھی تو وہی علماء تھے اور ان کے ساتھ بھی تھے, ان کو پتہ بھی تھا دے آر ود اس, اور وہ اس سارے انڈیپینڈنس کے پروسیس میں ان کے ساتھ تھے. تو وٹ ہیپن, وٹ ڈو یو تھنک ایٹ وٹ اسٹیٹ, مطلب کہ وہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ ہم نے ان کو
ان کو ساتھ بٹھانا ہے, کل کو ان سے پوچھنا ہے. ان کا بھی سوال ایڈ کر لیجیے. جی یہ لیجیے مائک میں رکھیے پلیز. ایڈ کرنے پہ دونوں کا اکٹھا جواب دے دیں, دین ویل ریپ اٹ اپ. جی قریب رکھ لیجیے مائک. بس جی پھر. اوکے, آئی ایم بلال. یہ بتائیے, آپ نے دوسرے قومی ترانے کا ذکر کیا, اس میں مشرق کا ذکر بھی آیا, مغرب کا ذکر بھی آیا. ہم سنتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کچھ پریڈکٹ کیا تھا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. تو کیا قومی ترانہ جو دوسرا ایکسیپٹ نہیں ہوا, اس کا دو قومی نظریے کے ساتھ یا مشرق مغرب کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے یا نہیں؟ نہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہمیشہ ری انٹرپریٹ تو ہو سکتا ہے. مشرق مغرب سے مراد ویسٹ اور ایسٹ بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات جو ہے نا, آئی تھنک وہ اس پلاننگ, جس طرح کہ کانگریس کا پلاننگ کمیشن تھا, یا وہ بہت عرصے سے, بلکہ آزادی سے 25-30 سال پہلے سے ان کی ایک تھی کہ سٹیزن کیا ہوگا, سول رائٹس کیا ہوں گے, وغیرہ وغیرہ. پاکستان چونکہ مطالبہ ہی 40s میں ہوا, سو اس کے اوپر عوامی سطح پر اخبارات میں ڈبیٹ وغیرہ تو چلو تھی, اور کچھ مسلم لیگ نے اپنے پیمفلٹس وغیرہ بھی چھاپے تھے, لیکن دا پرسائز نیچر آف دا فیڈریشن اور دا اسٹیٹ اور وٹ از این اسلامک اسٹیٹ, اس کے اوپر آفیشلی کوئی بحث نہیں تھی. اینڈ دیٹ واز بیکاز جناح وانٹیڈ obviously for the right reasons wanted to get the support of as many Muslims as possible. So وہ اگر ایک کوئی وہ دے دیتے تو اس سے شاید باقی لوگ متفق نہ ہوتے یا خلاف ہوتے. So that's the reason. And in fact I would say کہ جو religious scholars ان کے ساتھ تھے, ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی. شبیر احمد عثمانی فار انسٹنس, وہ بھی ڈفرینٹ ٹرمز میں بات کرتے تھے. وہ ایک مرکز بنانے کی بات کرتے تھے, وہ مسلمانوں کی قوت کو مجتمع کرنے کی بات کرتے تھے کہ جب ایک دفعہ وہ ہو جائے گا تب پھر ہم بہت کچھ کر سکیں گے, اور پھر پھر ہم اس طرح کا ایک معاشرہ قائم کر سکیں. So all of them were firstly initially interested in getting that center of power کہ جس کے تھرو دین ہم وہ کچھ کر سکیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. سو جو پریسائز ڈیٹیلس تھیں وہ ڈسکس نہیں کر رہے تھے پہلے. جی بالکل, ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. جہاں تک آپ نے پاک اسٹڈیز کی بات, کتابوں کا ذکر کیا, آپ ان کو جو ہے جا کے بھیج دیں, یا اور بھی استعمال کریں, لفافے بھی بنتے ہیں, کیبنٹس کے اندر بچھائی جا سکتے ہیں کاغذ, اور ان کی کتابیں رہتی ہیں 3-4 اردو میں بھی, وہ لے کر ان کو ریپلیس کر دیجیے. جی اس کے ساتھ ہی آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ, اور تھینک یو.